سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 14۔ مصر کے شہر ابیدوز میں اوسائرس اور ہورس دیوتاؤں کے معبدوں کے درمیان مصر کی بڑی قربان گاہ کے ارد گرد لوگوں کا بہت بڑا ہجوم جمع تھا۔ مصر کا فرعون سینفرو، اس کا بیٹا خوفو اور دوسرے اہل خاندان اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ ان کے بائیں طرف پتا ہوتب اور اس کے اہل و عیال بھی اپنی اپنی موزونیت کے مطابق بیٹھ چکے تھے۔ قربان کیے جانے والے شخص کو سانپوں سے بھرے جس اتھلے کنویں میں پھینکا جاتا تھا اس کے قریب ہی یوناف کھڑا تھا۔ اس کے دائیں طرف بوڑھا سلادف اور بائیں طرف عتیشہ کھڑی تھی۔ اتنے میں ایک طرف سے سلادف کے بیٹے لبان کو لایا گیا۔ اسے موت کے دیوتا انوبیس کے مندر کے بڑے پجاری نے پکڑ رکھا تھا، جس نے گیدڑ کا چہرہ لگانے کے علاوہ گیدڑ کی کھال بھی پہن رکھی تھی۔ پھر وہ اپنے چند ماتحت پجاریوں کی مدد سے لبان کو رسیوں میں جکڑنے لگا۔ اس موقع پر سلادف اور عتیشہ کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ پھر سلادف نے یوناف سے پوچھا، یوناف میرے بیٹے، اب تو وہ لبان کو قربانی کے کنویں میں پھینکنے لگے ہیں، کیا تمہارے خیال میں اب بھی میرے بیٹے کو بچا لینا ممکن ہے؟ میرے بزرگ، تم مایوس نہ ہو، میں اپنا وعدہ ہر صورت میں پورا کروں گا۔ سن رکھو، تم اپنے بیٹے کو زندہ سلامت اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاؤ گی۔ میں تمہارے بیٹے کے خلاف ان کی ہر سازش کو ناکام بنا دوں گا۔ یوناف نے سلادف کو ڈھارس اور تسلی دینے کے انداز میں کہا۔ اس بار عتیشہ بولی، اے میرے بھائی، آپ کی گفتگو اور آپ کا رویہ ہمارے لیے ناقابل فہم ہے۔ یوناف نے کہا، اب تم دونوں چچا بھتیجی خاموش رہو اور چپ چاپ صبر کے ساتھ دیکھتے جاؤ کہ میں تم سے کیا ہوا وعدہ کیسے پورا کرتا ہوں۔ سلادف اور عتیشہ دونوں خاموش ہو گئے۔ یوناف ان دونوں سے ذرا ہٹ کر ایک طرف ہو گیا۔ پھر اس نے سرگوشی سے پکارا، ابلیکا، تم کہاں ہو؟ ابلیکا نے فوراً اس کی گردن پر لمس دیا۔ پھر اس کی سماعت میں رس گھولتی اس کی آواز سنائی دی، اے میرے حبیب، میں یہیں تمہارے قریب ہی ہوں۔ یوناف نے کہا، سنو ابلیکا، یہ موت کے دیوتا انوبیس کے معبد کا بڑا پجاری جو گیدڑ کا چہرہ لگائے ہوئے ہے، اسے میں قربان گاہ کے کنویں میں پھینک دوں گا۔ جب اسے سانپ ڈس لے اور یہ مر جائے تو تم فوراً حرکت میں آنا اور قربان گاہ کے اس کنویں میں جس قدر سانپ ہیں سب کو ہلاک کر دینا۔ اس کے بعد تم فرعون سینفرو پر وارد ہونا اور اسے یہ اعلان کرنے پر مجبور کرنا کہ بڑے پجاری کی قربانی کافی ہے، لہٰذا لبان کو چھوڑ دیا جائے۔ ابلیکا نے الہان کا ایک زیروپم برپا کرتی آواز میں کہا، اے میرے حبیب، ہر کام تمہاری خواہش کے مطابق ہوگا۔ ساتھ ہی ابلیکا اس سے علیحدہ ہو گئی۔ جب لبان کو رسیوں میں جکڑ کر قربان گاہ کے کنویں میں پھینکنے کے لیے اوپر کھینچا جانے لگا تو موت کے دیوتا انوبیس کا پجاری کنویں کی پختہ منڈیر کے پاس کھڑا رہا۔ یوناف نے اپنی سری اور لاہوتی قوتوں کو عمل میں لا کر اپنی آنکھ کا اشارہ کیا اور موت کے دیوتا کا وہ پجاری اچھل کر قربان گاہ کے کنویں میں جا گرا۔ کنویں کے اندر ان گنت سانپوں نے اسے ڈس لیا اور وہ مر گیا۔ اسی لمحے ابلیکا حرکت میں آئی اور اس نے قربان گاہ کے سارے سانپوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اسی وقت قربان گاہ کے اندر گر کر مر جانے والے بڑے پجاری کے ماتحت پجاری نے ہوا میں معلق لبان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں اور وہ کنویں میں جا گرا۔ اس دوران ابلیکا تمام سانپوں کا خاتمہ کر کے سینفرو پر وارد ہو چکی تھی۔ پجاریوں نے جب دیکھا کہ ان کا بڑا پجاری مر چکا ہے جبکہ قربان کیا جانے والا جوان زندہ ہے اور قربان گاہ کے سارے سانپ بھی مر چکے ہیں، تو شور مچانے لگے۔ فرعون سینفرو اور وزیر پتا ہوتے بھی بھاگ کر وہاں آ گئے تھے۔ فرعون نے جو یہ کیفیت دیکھی تو اس نے پجاریوں کو مخاطب کر کے فیصلہ کن انداز میں کہا، اس بڑے پجاری کی قربانی ہی کافی ہے، اس جوان کو رہا کر دیا جائے۔ ان پجاریوں نے لبان کو کھینچ کر باہر نکالا اور اس کی رسیاں کھول کر اسے رہا کر دیا۔
اس دوران سلادف اور عتیشہ بھی یوناف کے ساتھ کنویں کی منڈیر کے قریب آ کر کھڑے ہو گئی تھی۔ رہا ہونے کے بعد لبان نے اپنے باپ سلادف کو دیکھا تو بھاگ کر آیا اور اس سے لپٹ گیا اور بولا، اے میرے باپ، یہ میری کیسی خوش بختی ہے کہ میں قربان ہونے سے بچ گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایسا ہوا ہے، ورنہ جو بھی یہاں لایا گیا موت نے اسے ضرور اپنا لقمہ بنایا۔ سلادف نے لبان کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، تو بچ نہیں گیا میرے بیٹے، بچا لیا گیا ہے۔ پھر اس نے اپنے قریب کھڑے یوناف کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو اس نوجوان کا شکریہ ادا کر کہ اس کا نام یوناف ہے اور اس نے تیری جان بچائی ہے۔ قبل اس کے کہ لبان یوناف سے مخاطب ہو کر کہتا، عتیشہ نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، تو نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اپنے قول کے مطابق تو نے لبان کو عین قربان گاہ سے آ بچایا۔ اے میرے بھائی، میں تیرا شکریہ ادا کیسے کروں؟ یوناف نے کہا، جب بھائی کہتی ہو تو پھر شکریہ ادا کیوں کرتی ہو؟ میرے لیے یہی سب سے بڑی نعمت ہے کہ تم میری بہن ہو۔ دیکھ میری بہن، میرے پاس کچھ سری طاقتیں ہیں جن کی بنا پر میں نے موت کے دیوتا کے پجاری کو قربان گاہ میں پھینک دیا، اور ایسی سری قوتوں سے کام لے کر میں نے لبان کے نیچے گرنے سے قبل ہی قربان گاہ کے سارے سانپوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ لبان تیزی سے آگے بڑھا اور یوناف کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس نے کہا، اے نوجوان، میں نہیں جانتا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ کاش ایسے موقع پر میں اپنے الفاظ جمع کر سکتا جن سے کم از کم تمہاری اس نیکی کا شکریہ ادا کرتا۔ لبان کی اس گفتگو کے جواب میں سلادف نے وہیں کھڑے کھڑے یوناف سے ملاقات کی اور پھر وہاں تک آنے کے حالات بیان کر دیے۔ یوناف نے ان تینوں کو مخاطب کر کے کہا، اب تم تینوں جاؤ اور اپنے گھر میں سکون اور خوشی کی زندگی بسر کرو۔ عتیشہ نے حیرت اور تعجب سے پوچھا، اور اے میرے بھائی، آپ کہاں جائیں گے؟ یوناف نے کہا، عزیز بہن، میری زندگی خانہ بدوشانہ ہے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بس سمجھ لو کہ میں برسوں سے ایسا ہی ہوں اور ایسا ہی رہوں گا۔ عتیشہ بیچاری ملول اور غمگین سی ہو گئی، اور سلادف نے یوناف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اے عزیز، کہ تو ہمارا محسن عظیم ہے، ہمارا مہربان ہے، پھر کیوں تمہیں چھوڑ کر ہم تینوں چلے جائیں؟ ہم تجھے ساتھ لے کر جائیں گے اور تم اب ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ گھر جا کر میں جو سب سے پہلا کام کروں گا وہ لبان اور عتیشہ کی شادی ہوگی۔ اب انکار نہ کرنا، چلو ہمارے ساتھ۔ یوناف خاموشی سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ ابیدوس شہر سے واپس جب وہ اپنے گھر پہنچے تو لبان اور عتیشہ کی شادی کر دی گئی اور یوناف ان کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ شمالی ایران کی قوم مات کے بادشاہ جمشید نے کوہستان دماوند کے ساحر برنمرود سے جادو اور دوسرے علوم سیکھ کر بے پناہ قوت حاصل کر لی تھی۔ جمشید ایران کے پہلے بادشاہ تیمورت کا حقیقی بھائی تھا۔ جنات اس کے قبضے میں تھے جو اس کے لیے کوہستانوں کے اندر پارا اور لعل و گوہر نکالنی، اس کے لیے شیشہ پختہ اینٹیں اور چونا وغیرہ تیار کرتے تھے۔ پھر اسی کے عہد میں نوبت، نقارہ اور جھنڈا وغیرہ ایجاد ہوئے تھے۔ اس نے ایران میں ایسی قوت پکڑ لی جو پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی تھی۔ اپنی اس قوت اور جاہ و حشمت کو اپنے قبضے میں دیکھ کر جمشید گمراہ ہو گیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جمشید نے واقعی خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تاریخ ابن خلدون اور تاریخ ایران میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اس دعوے اور گمراہ ہو جانے کی وجہ سے اس کے بھائی استوبر نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور ایک جرار لشکر تیار کر کے جمشید کے مقابلے پر نکلا، پر جمشید نے جنگ میں استوبر کو شکست دی اور اسے قتل کر دیا۔ ابن خلدون نے جمشید کے باب میں اس کا نام استوبر ہی لکھا ہے۔ اپنے بھائی استوبر کے لشکر پر قابو پانی اور اسے قتل کرنے کے بعد جمشید اپنی خدائی کے دعوے پر مطمئن ہو گیا تھا۔ گو برنمرود نام کا ساحر جس سے جمشید نے طلسم اور دیگر علوم سیکھے تھے، وہ قوم مات کے مرکزی شہر اگبتانہ سے نکل کر کوہستان دماوند پر اپنے مسکن میں جا چکا تھا، لیکن جمشید کو اطمینان تھا کہ اس نے برنمرود سے کم از کم وہ علوم ضرور سیکھ لیے تھے جو اس کے خدائی کے دعوے کو قائم رکھنے کے لیے ضروری اور مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ لیکن اس کا یہ اطمینان اور سکون زیادہ عرصے تک جاری نہ رہ سکا، کیونکہ اسے خبریں ملتی رہیں کہ یمن کا بادشاہ زحاک اس پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک لشکر جرار لے کر اگبتانہ شہر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ تھی بھی حقیقت اس لیے
کہ عزازیل یعنی ابلیس نے اس کے شانوں کا بوسہ لے کر وہاں اژدہے اگا دیے تھے، کیونکہ فساد برپا کرنے اور لوگوں کو بدی کے راستے پر چلانے کے لیے وہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے حضرت آدم اور بنی آدم کے لیے مطیع ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ ابلیس کو انسان پر کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ زبردستی اسے کھینچ کر اپنی راہ پر لے جائے، وہ صرف بہلانے پھسلانے سے کام لے سکتا ہے۔ از سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65۔ عزازیل کے کہنے پر اپنے شانوں پر نمودار ہونے والے اژدہوں کو ضحاک نے کاٹنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کے زخموں میں چونکہ تکلیف ہوتی تھی لہٰذا اس نے عزازیل کی نصیحت کے موافق شمالی ایران پر حملہ کر دیا۔ وہ اس اذیت سے نجات پانا چاہتا تھا کیونکہ اژدہوں کے کاٹے جانے کے بعد جلد ہی وہ پھر مکمل اژدہوں کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ اپنے جرار لشکر کے ساتھ ضحاک ایک طوفان کی طرح قوم ماد کی سرحدوں میں داخل ہوا۔ اپنے پیچھے یمن میں اس نے اپنے بھائی سنان کو اپنا نائب اور مختار مقرر کر دیا تھا۔ ضحاک کے ساتھ اس کے لشکر میں عارب، بیوسا اور نبیتا بھی شامل تھے۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ماد کی سرحدوں کے اندر ابھی تھوڑی دور تک ہی گیا تھا کہ جمشید نے اس کی راہ روک دی۔ پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے۔ جب دونوں لشکروں کی صفیں درست ہو رہی تھیں، عارب نے بیوسا اور نبیتا کو مخاطب کر کے کہا، اے میری بہنوں، میں نے سن رکھا ہے کہ جمشید جادوگر ہے اور اس کے قبضے میں جنات ہیں۔ دیکھو میں اس کی طرف جاتا ہوں، جمشید سے اس کا سحر اور جنات کو تابع رکھنے کے علوم سے دور کر دیتا ہوں۔ حسین بیوسا اور نبیتا نے عارب کے ہاں میں ہاں ملائی اور عارب وہاں سے غائب ہو گیا۔ جس وقت ضحاک اپنے لشکر کی صفیں درست کر کے اپنے لشکر کے سامنے آیا، اس وقت ایک طرف سے عارب اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، شاید وہ اپنے کام کی تکمیل کر آیا تھا۔ بیوسا اور نبیتا کو لشکر کے پیچھے اس خیمہ گاہ میں منتقل کر دیا گیا جو لشکر کے ساتھ آنے والی دیگر عورتوں کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ ضحاک کے پاس آ کر عارب نے اپنے گھوڑے کو روکا اور اس نے کہا، اے آقا، میں رزم گاہ میں اترتا ہوں اور جمشید کے لشکریوں کو مقابلے کے لیے للکارتا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قوم ماد میں سے جو بھی میرے مقابلے پر اترا میں اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس طرح جمشید کے لشکری بھی بددلی، مایوسی، نا امیدی، بچگونی اور شکستہ دلی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ سارے عوامل مل کر ہمارے لیے فتح اور فوز مندی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ضحاک نے عارب کی اس پیشکش کی تائید کرتے ہوئے کہا، عارب، میں تمہاری اس تجویز سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میں تمہیں میدان میں اتر کر قوم ماد کو للکارنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا عارب میدان میں اترا۔ دونوں لشکروں کے درمیانی حصے میں آ کر اس نے جمشید کے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قوم ماد، میں یمن کے بادشاہ ضحاک کے ادنا خدام سے ہوں۔ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو میدان میں اترے اور میرا مقابلہ کرے؟ اے قوم ماد کے فرزندوں، آج کا دن تمہاری شکست، بدبختی اور نحوست کا دن ہے۔ اے جمشید کے لشکریوں، آج میں تمہیں دل برداشتہ کر کے صاحب ملک و منصب میں نہ رہنے دوں گا۔ تمہاری جھولیوں میں سرمایہ ندامت، حسرت خیزی اور پراگندہ نصیبی بھر دیں گے۔ اس میدان جنگ میں ہم سائقہ وار تم پر جھپٹیں گے، تمہاری گردنوں میں زنجیر ڈالیں گے اور تمہاری عظمت دیرینہ کو ایسا عبرت آموز کر کے اپنے سامنے سرنگوں سا کر دیں گے کہ یہاں کوئی تمہاری تقلید و توارث کرنے والا نہ رہے گا۔ اے قوم ماد، میرے مقابلے میں کوئی ایسا جوان نکالو جو اپنے زیر کمند انگنت فتراک رکھتا ہو کہ سنگ و شرر اور تیشے کی طرح اس پر وارد ہو کر تم سب کے سامنے اسے زیر کر کے خون آلود کر دوں گا۔ اس موقع پر اپنے لشکر کے سامنے کھڑے جمشید نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، آہ کیسی بدنصیبی اور بدبختی ہے کہ اس موقع پر میرا سارا طلسم اور جنات کو مطیع رکھنے کے علوم مجھ سے چھن گئے ہیں۔ کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی فقرہ، کوئی عمل میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ ایسا لگ رہا ہے میرا ذہن بالکل نئی اور خام لوح ہے جس پر ابھی تک کسی نے کوئی تحریر نہ لکھی ہو۔ کاش میرے علوم میرا ساتھ دیتے تو میدان میں اترنے والے ضحاک کے اس لشکری کو میں لمحوں کے اندر زیر کر کے رکھ دیتا۔ کاش اس موقع پر کوئی میرے معلم اور رہنما بر نمرود کو ہی کوہستان دماوند میں اطلاع کر دیتا کہ سارے علوم میرے ذہن سے قطع ہو گئے ہیں، اور یہ کہ اس موقع پر
میں اس کی سخت ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ کاش کوئی بر نمرود کو میرے لیے اس رزمگاہ میں بلا لیتا۔ جمشید چونک سا پڑا، کیونکہ اس کا ایک سالار اپنا گھوڑا میدان میں دوڑاتا ہوا عارب سے مقابلے کے لیے اترا تھا۔ جمشید اس کی طرف تحسین آمیز نگاہوں سے اسے عارب کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھنے لگا۔ قوم مات کے اس سالار نے جاتے ہی عارب پر حملہ کر دیا۔ عارب نے اس کے وار کو آسانی سے روک لیا، پھر جواب میں اس نے ایسا زوردار وار کیا کہ جمشید کے اس سالار کو اس نے اس کے گھوڑے سمیت کاٹ کر رکھ دیا۔ اپنے سالار کی یہ حالت دیکھ کر جمشید کی حالت غیر ہو گئی، جبکہ مادی لشکر پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہو گئی۔ اس ذلت و رسوائی کو رفع کرنے کے لیے جمشید نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ چند ہی ثانیوں بعد گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ عارب اور مادی ایک دوسرے پر بھوکے گاگ و گرگس کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ میدان جنگ کے اندر سنگین موت اور سنسان اجل گھپ اندھیرے اور جادوئی جرس کی طرح رقص کرنے لگی تھی۔ رزمگاہ میں اسقاط و اضافات کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ اپنے تیز حملوں کی لغزش مستانہ میں عربوں نے مادیوں کو چست و چالاک اندیشوں، ذلت و رسوائی کے شکووں اور ایک انوکھی درد آشامی میں مبتلا کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ عرب غالب آنے لگے۔ وہ اپنی شورش دغا میں اضافہ کرتے ہوئے اچانک بھڑک اٹھنے والے شعلوں کی طرح حملہ آور ہونے لگے تھے۔ ایسے موقع پر قوم مات کے بادشاہ جمشید کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی نے اسے تنگ کے مشروب پلا دیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد مادی صاف مغلوب دکھائی دینے لگے۔ ان کے لشکری اگلی صفوں سے پیچھے کی طرف بھاگنے لگے اور یوں وہ جنگ سے منہ موڑ کر پچھلی اپنی ہی صفوں میں کھلبلی اور انتشار برپا کرنے لگے۔ قوم مات کو افراتفری کے عالم میں دے کر عرب اب ان کے حواس پر بادیہ اور بیابان کی ہولناکی اور تنفس کی آمد و رفت کی طرح چھانے لگے تھے۔ ان کی رگے اسیبت پر وہ المناکی اور ان کے دل و روح پر انگنت اندیشے محیط اور جاگزین کرنے لگے تھے۔ بادیوں کے اندر نا امیدیوں کے شکنجے سخت ہونے لگے تھے، جبکہ عرب اپنے ساحرانہ انداز کے ساتھ ان پر چھانے لگے تھے۔ اس موقع پر ضحاک پرجوش انداز میں اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، جبکہ جمشید کے لشکر کی ساری تنظیم خلط ملط اور منتشر ہو گئی تھی۔ پھر جلد ہی مادیوں کے لشکر کی حالت ٹوٹ جانے والے شکستہ پائیدان کی طرح ہو گئی اور جمشید کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے لشکری جنگ سے منہ موڑ کر بھاگنے لگے۔ جمشید نے جب اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو اس نے عام پسپائی کا حکم دے دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کھلے میدان میں ہزیمت اٹھانے کے بعد وہ اپنے مرکزی شہر اگبتانہ میں محصور رہ کر ضحاک کا مقابلہ کرے، لہٰذا وہ اپنے لشکر کو لے کر اپنے مرکزی شہر اگبتانہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ دوسری طرف ضحاک بھی انگنت جہتیں رکھنے والا انسان تھا۔ اس نے یادوں کے تازیانوں اور نباتات کے خواص کی طرح جمشید کا تعاقب شروع کر دیا۔ اب مادی آگے آگے اور عرب پیچھے پیچھے اس انداز میں بھاگ رہے تھے جس طرح انگنت بھوکے بھیڑیے لومڑیوں کا شکار کرتے ہیں۔ اس موقع پر جمشید سے ایک غلطی ہوئی۔ راستے میں کسی مناسب اور محفوظ جگہ جم کر اس نے پھر ضحاک کے خلاف جنگ کر کے قسمت آزمائی کی کوئی اور کوشش نہ کی، بلکہ اپنے آگے آگے اس نے اگبتانہ کی طرف ہرکارے روانہ کر دیے کہ شہر کے سارے دروازے کھول دیے جائیں تاکہ عربوں کے آگے آگے بھاگتے لشکریوں کو شہر میں داخل ہونے میں آسانی رہے۔ یہی غلطی جمشید کو مار گئی۔ جب وہ عربوں کے آگے آگے بھاگتا ہوا اگبتانہ شہر میں داخل ہوا تو ضحاک بھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا۔ جمشید کا خیال تھا کہ وہ 7 فصیلوں والے اس شہر میں داخل ہو کر محفوظ ہو جائے گا، لیکن یہاں ساری تدبیریں اس کی سوچوں کے برعکس ہو گئی تھیں، اس لیے کہ ضحاک نے اگبتانہ میں داخل ہو کر اس کے لشکر کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ضحاک نے شہر اگبتانہ کے ہر محلے اور کوچے میں اپنے منادی روانہ کر دیے، جو شہریوں کو مخاطب کر کے یہ منادی کرنے لگے کہ شہری جنگ میں حصہ نہ لیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر بند رہیں۔ اس طرح وہ محفوظ رہیں گے اور ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی، اور اگر انہوں نے بھی باہر نکل کر ہتھیار اٹھانے کی کوشش کی تو ان کا بھی قتل عام شروع کر دیا جائے گا۔ ان منادوں کے اعلان کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے اور ضحاک اور اس کے عرب لشکری قوم مات کے لشکر کا قتل عام کرتے رہے۔ جب جمشید کے لشکر کی تعداد قتل عام کے بعد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تو بچے کچے لوگوں نے ہتھیار ڈال کر امان طلب کر لی۔ ضحاک نے انہیں معاف کر دیا
جبکہ جمشید کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی شاہی خاندان کے سارے افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ شہر کے اندر ضحاک نے عام معافی کا اعلان کر دیا تاکہ عام لوگ جمشید کو بھول کر اس کے حق میں ہو جائیں۔ جب جمشید کو ضحاک کے سامنے پیش کیا گیا تو ضحاک چند ثانیوں تک غور سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے پوچھا، اے گناہوں کے فرستادہ، تو نے اپنی حالت دیکھی کہ ہم نے تم پر ضربے لگا کر تمہاری حالت گلخیزی کی بکھری ہوئی خشک پتیوں جیسی نہیں کر دی؟ کہ ہم نے تم پر اندھو غم طاری کر کے اور تم پر ناخوشگوار حالت مسلط و حاوی کر کے تمہاری حالت عذاب زدہ ذہن جیسی نہیں کر دی؟ جمشید نے کوئی جواب نہ دیا۔ گردن جھکائے وہ سراپا نیوش کھڑا رہا۔ اگبتانہ کے اندر جو لوگ اس کے مخالف اور دشمن تھے وہ بھی ضحاک کے قریب جا کھڑے ہوئے تھے۔ ضحاک نے پھر اس سے کہا، اے جمشید، دیکھ میں تجھے ایک ناخوشگوار خبر دیتا ہوں۔ تو جانے پانی ہمیشہ نشیب کی طرح رواں ہوتا ہے، میرے سامنے تو اس وقت نشیب ہے، سو میں تیرے خلاف نفرت کا اظہار کرتے ہوئے تجھے آرے سے چیرنے اور تیرے سارے رشتہ داروں کو قتل کا حکم دیتا ہوں۔ ضحاک کے حکم پر جمشید کو آرے میں چیر دیا گیا تھا اور اس کے رشتہ داروں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ پھر ضحاک نے جمشید کے دشمنوں کو جو وہاں جمع تھے ان سے پوچھا، کیا جمشید کے خاندان میں کوئی زندہ بچا ہے؟ جمشید کے ان دشمنوں میں سے ایک نے کہا، اے بادشاہ، قوم ماد کے حکمران طبقے میں سے تقریباً سبھی لوگ مارے گئے ہیں، ہاں ایک شہزادہ کہ جس کا نام فریدون ہے پہلے ہی اگبتانہ سے بھاگ گیا تھا۔ جس وقت اسے آپ کی فتح اور جمشید کی شکست کا علم ہوا وہ اسی وقت طبرستان کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اے بادشاہ، ہو سکتا ہے آنے والے دور میں یہی فریدون تمہارے لیے آلام اور مصیبتوں کا باعث بن جائے۔ ضحاک نے کہا، میں فریدون کو یوں ہی نہ چھوڑوں گا، میں اس کے پیچھے اپنے آدمی روانہ کروں گا جو اسے ڈھونڈ کر تحقیق کر دیں گے۔ پھر ضحاک اپنے آدمیوں کے ساتھ اگبتانہ کے انتظام و انصرام میں لگ گیا، تاہم اس نے اپنے آدمی فریدون کے تعاقب میں روانہ کر دیے تھے، لیکن فریدون کو بھی اس تعاقب کی خبر ہو گئی، لہٰذا وہ طبرستان سے بھی بھاگ گیا اور رے شہر میں جا کر گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ فریدون نام کا یہی شہزادہ بعد میں ضحاک کی تباہی اور بربادی کا سبب بنا تھا۔ جمشید کے بعد ضحاک ایران کی قوم ماد پر حکومت کرنے لگا کہ اس کی زندگی میں پھر ایک انقلاب رونما ہوا۔ ایک روز جب کہ صبح کا ناصفتہ کہر اور زیر نقاب شدت جذب رکھنے والی آنکھوں کی طرح نمودار ہوئی تھی، ضحاک، نبیتا، بیوسا اور عارب اگبتانہ کے شاہی محل کے ایک کمرے میں محو گفتگو تھے کہ ضحاک کا ایک محافظ اندر آیا اور اس نے کہا، اے آقا، ہند کی سرزمین سے ایک درویش صفت شخص آیا ہے اور آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ اے آقا، اس شخص کی گفتگو نازک و پرکار ہے اور اس کی باتوں میں دانش و حکمت کا ایک فیضان ازل ہے۔ ضحاک نے فوراً کہا، اس شخص کو اندر لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص محل کے اس کمرے میں داخل ہوا۔ وہ عزازیل یعنی ابلیس تھا۔ وہ ایک اور روپ میں تھا، لہٰذا ضحاک اسے پہچان نہ سکا، لیکن عارب، بیوسا اور نبیتا نے اسے پہچان لیا تھا کیونکہ وہ ان کا محسن اور رہنما تھا۔ ضحاک نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ایک نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو ضحاک نے پوچھا، اے میرے بزرگ، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کیوں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ عزازیل نے کہا، اے بادشاہ، میں ایک اسم بامسمی ہوں۔ میری ماں نے میرا نام حکمت رکھا تھا، جبکہ پیشے کے لحاظ سے بھی میں ایک حکیم ہوں۔ میرا تعلق ہند کی سرزمین سے ہے۔ مجھے خبر ہوئی کہ آپ نے جمشید کو زیر کر کے اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ میں جمشید کے پاس بھی آیا کرتا تھا، اسے اچھے اچھے مشورے دیا کرتا تھا، پر اس نے میری کوئی بات نہ مانی، خدائی کا دعویٰ کیا اور تباہ ہو گیا۔ عزازیل ذرا رکا، پھر اپنے مکر و فریب کے جال کو اور دراز کرتے ہوئے اس نے کہا، اے ضحاک، خدا اپنی ذات میں حی القیوم اور جلیل و معتبر ہے۔ وہ چاہے تو تاجوروں کو خاک نشین کر دے اور چاہے تو چرواہوں کے ہاتھ میں وقت کی لگام دے دے۔ اس کی حکمت میں کوئی شکوہ نہیں کہ اس کی ذات سہو اور خطا سے پاک ہے۔ اے ضحاک، یہ فیض خورشید سے جو یہ جہاں روشن ہے اور اس نیر درخشاں سے جو یہ عالم تابی ہے، تو سب یہ خداوند جلیل کے کرم کے باعث ہے۔
جو باہما کو بےہما، کف خاک کو دہشت و صحرا، چاند تاروں کو خرام و گلنار اور سایوں کو سعادت عصری عطا کرتا ہے۔ ضحاک نے کہا، اے بزرگ، تیری باتوں میں کہکشاں کے فرزندوں جیسا سکون ہے۔ اپنی نیک تنیتی کا جال بچھانے کے بعد عزازیل فوراً اپنے مطلب کی طرف آیا اور چونک جانے کے سے انداز میں اس نے پوچھا، اے ضحاک، یہ تیری دونوں کندھوں پر ابھار کیسا ہے؟ کہیں تو عزازیل کے فریب اور مکر کا شکار تو نہیں ہو گیا اور تیرے دونوں کندھوں پر ازدھے تو نمودار نہیں ہو چکے؟ ضحاک نے حیرت سے عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے بزرگ، تیرا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس موقع پر نبیتا نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، اے بزرگ حکمت، کیا تو عزازیل کے کاموں سے واقفیت رکھتا ہے؟ اور کیا تیرے پاس اس غم، اس دکھ کا کوئی درما اور چارہ بھی ہے یا نہیں؟ ایک آہ بھرنے کے انداز میں عزازیل نے کہا، اے خاتون، میرے پاس اس کا چارہ اور علاج ہے، پر ایسا لگتا ہے کہ ضحاک کے کندھوں پر عزازیل نے بوسہ لیا ہو۔ اس کی بات کاٹ کر ضحاک نے کہا، اے بزرگ حکمت، تیری سوچیں بالکل درست ہیں۔ میرے ان کندھوں پر عزازیل نے بوسہ دیا تھا اور اس کا یہ اثر ہوا کہ میرے کندھوں پر ازدھے نمودار ہو گئے جو پھنکار پھنکار کر مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ میں انہیں کاٹتا ہوں، اس طرح ان کی زہریلی پھنکار سے تو مجھے نجات مل جاتی ہے، پر کاٹنے سے جو زخم آتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ابھر کر پھر ازدھوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور اس دوران میں ان زخموں کے اندر شدید تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ عزازیل نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ عزازیل بھی بڑا نامراد ہے، جس پر وارد ہوتا ہے آہو فغاں اسے رخصت نہیں ہوتا اور اندھو گران سے اسے فرصت نہیں ملتی۔ سن ضحاک، یہ جو تو ان ازدھوں کو کاٹتا ہے اور ان زخموں سے جو تجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اگر ان زخموں پر انسانی مغز نکال کر ان پر رکھو تو تمہیں بالکل آرام آ جائے گا، اور جو نصیحت میں نے تمہیں کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ہند کی سرزمین پر حملہ کر دو۔ ان دنوں وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ تمہاری فتح یقینی ہے۔ اس طرح تمہاری شہرت، تمہاری ناموری کو چار چاند لگ جائیں گے اور تم ایک عالمگیر حیثیت اختیار کر جاؤ گے۔ ضحاک نے کہا، اے بزرگ حکمت، میں پہلے تمہارے علاج پر عمل کروں گا، اگر مجھے آرام آ گیا تو میں تمہاری نصیحت کے مطابق ہند پر حملہ کر دوں گا۔ ضحاک کے حکم پر اسی وقت قوم مات کے ایک آدمی کو مار دیا گیا، اور جب اس کا مغز نکال کر اس کے کندھوں پر ازدھوں کے زخموں پر لگایا گیا تو اسے آرام آ گیا۔ عزازیل تو چند یوم ضحاک کے پاس رہ کر رخصت ہو گیا، لیکن ضحاک کا اب یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ ہر روز گلی کوچوں سے دو آدمیوں کو پکڑواتا اور ان کے مغز نکال کر اپنے زخموں پر لگاتا، جس سے اسے سکون مل جاتا۔ اس طرح ایک لحاظ سے اس نے قوم مات کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ ہر روز دو آدمی قتل ہو جانے کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا، اس لیے لوگ بھاگ بھاگ کر کوہستان دماوند کے غاروں میں پناہ لینے لگے تھے تاکہ ضحاک کے ظلم سے نجات پا سکیں۔ قوم مات کے لوگ ضحاک کے اس ظلم کے خلاف نہ آواز اٹھا سکتے تھے اور نہ ہی بغاوت کر سکتے تھے، اس لیے کہ کوئی ان کی تعظیم کرنے والا نہ تھا۔ ضحاک نے نہ صرف فریدون کے سوا شاہی خاندان کے سارے افراد کو قتل کر دیا تھا، بلکہ ایک طرح سے اس نے قوم مات کے جرنیلوں کا بھی آہستہ آہستہ صفایا کر کے رکھ دیا تھا۔ اگبتانہ شہر میں امن و سکون رکھنے کی خاطر اب اس نے انسانی مغز حاصل کرنے کے لیے روزانہ دو آدمی اگبتانہ کے مضافات یا دیگر شہروں سے پکڑنے شروع کر دیے تھے۔ اس کے لیے اس نے شہروں کے ایسے عامل مقرر کیے جو اس کے اس کام میں پورا تعاون کرتے تھے۔ اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس نے آگے چل کر ضحاک کے خلاف ایک خونی انقلاب برپا کر دیا۔ اصفہان کے حاکم نے اپنی باری پر مغز حاصل کرنے کے لیے کچھ جوان ضحاک کی طرف روانہ کر دیے۔ ان میں دو بھائی بھی تھے جو اصفہان کے ایک لوہار کے بیٹے تھے جس کا نام کاوا تھا۔ جب یہ دونوں بھائی قتل ہو گئے تو کاوا کو سخت صدمہ ہوا، کیونکہ اس کے صرف دو ہی بیٹے تھے جو اس کا سہارا تھی۔ ان کے قتل ہو جانے پر وہ ضحاک کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کے متعلق سوچنے لگے۔ دوسری طرف ضحاک اپنی جگہ مطمئن اور پرسکون تھا کہ انسانی مغز سے اس کے زخموں کو آرام آ گیا ہے، لہٰذا وہ عزازیل جو بزرگ حکمت کی شکل میں اس کے پاس آیا تھا، اس کی نصیحت پر عمل کرنے کے لیے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کرنے لگا۔ بوڑھے حکیم پر اسے اعتماد اور بھروسہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے نسخے سے اسے سکون مل گیا تھا اور اسے پوری امید تھی کہ اگر وہ بزرگ حکمت کے مشورے پر ہندوستان پر حملہ کرے گا تو ضرور کامیاب رہے گا۔ لہٰذا
اس حملے کے لیے وہ اپنی عسکری قوت میں اضافہ کرنے لگا۔ سورج ساری گلفشانی اور آرائش چمن کو ویرانیوں میں بدلتا ہوا یوں غروب ہو رہا تھا جیسے وہ خلد گم گشتہ اور رویائے جمیل کی تلاش میں اپنی جولان گاہوں کو نالائے شبگیر اور جشن چراغاں کے حوالے کیے جا رہا ہو۔ کائنات میں جلوائے اقصائے شبستان اور اسرار خمستان جیسا سکوت بکھرنے لگا تھا۔ یافان اپنی نئی بنائی ہوئی بیٹی اریشیا کے ساتھ ار شہر میں ننار دیوتا اور ننگل دیوی کے معبدوں کو ملانے والی اس غار سے باہر نکلا جس کے اندر اس نے اپنی مستقل رہائش بنا لی تھی۔ غار سے نکل کر یافان اور اریشیا جب ننار دیوتا کے بڑے پجاری یمنا کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یمنا کسی شخص سے محو گفتگو تھا۔ یافان اور اریشیا کو دیکھتے ہی اس نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور کہا، تم دونوں وہیں کیوں کھڑے ہو گئے؟ اندر آ جاؤ، تم عین وقت پر آئے ہو، ورنہ تھوڑی دیر تک میں خود ہی کسی کو بھیج کر تم دونوں کو یہاں بلوا لیتا۔ یافان اور اریشیا آگے بڑھے۔ اس دوران یمنا نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو مخاطب کر کے کہا، برنمرود، یہی یافان ہے جس کا میں تم سے ذکر کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی اریشیا ہے۔ جب یافان اور اریشیا ان کے پاس آئے تو یمنا نے کہا، تم دونوں باپ بیٹی اس سے ملو، یہ برنمرود ہے۔ ابن خلدون نے اس کا پورا نام سواد برنمرود تحریر کیا ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار تم سے اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ یہ میرے شاگردوں میں سے ہے اور قوم ماد کے بادشاہ جمشید کے پاس چلا گیا تھا۔ اسی نے بادشاہ جمشید کو جادو کے علوم سکھانے کے علاوہ اس کے لیے جنات اس کے مطیع کر دیے تھے۔ اس کی مدد سے اس نے ہواؤں میں کشتیاں اڑوائی تھیں۔ اس کے علاوہ اس نے کوہستان دماوند کے اندر اپنی رہائش اختیار کر لی تھی۔ اب یہ میرے پاس آ گیا ہے اور یہیں رہے گا، اس لیے کہ جمشید کی سلطنت پر یمن کے بادشاہ ضحاک نے قبضہ کر لیا ہے۔ تم دونوں کے آنے سے قبل میں برنمرود کو تمہارے ہی متعلق تفصیل بتا رہا تھا۔ یافان بیٹھ گیا جبکہ اسے حرکت میں لانے والی شیطانی قوتیں نیلی دھند کی صورت میں اس کے پیچھے پھیل گئی تھیں۔ برنمرود چند ثانیوں تک اس نیلی دھند کو حیرت و تعجب سے دیکھتا رہا۔ پھر جب یافان نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تو وہ اور بھی دنگ رہ گیا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر یمنا نے کہا، برنمرود، نیلی دھند کی صورت میں یہی وہ قوت ہے جو یافان کے تابع ہے، جس کا ذکر میں پہلے تم سے کر چکا ہوں۔ قبل اس کے کہ برنمرود جواب میں کچھ کہتا، یافان نے یمنا کی طرف دیکھا اور کہا، اے یمنا، میں نے اس غار کے اندر اپنے زیر استعمال کمروں میں ایسا طلسم ڈال دیا ہے کہ اب وہاں کسی کو کچھ دکھائی نہ دے گا۔ بظاہر وہ کمرے ہی دکھائی دیں گے، لیکن ان کمروں کے اندر میں اور اریشیا کسی کو بھی دکھائی نہ دیں گے۔ اب میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ مجھے کسی ایسے شخص کی خبر بتاؤ جس نے انتہائی خونخوار اور گناہ آلود زندگی بسر کی ہو، تاکہ میں اس کی روح کی تسخیر کر کے اپنے قابو میں لا سکوں، پھر اس روح کو بھیانک ترین صورت میں یوناف کے پیچھے لگا دوں، تاکہ وہ روح اگر یوناف کا خاتمہ نہ کرے تو کم از کم اسے ایسا روک تو لگائے کہ وہ حرکت کے قابل نہ رہے، مفلوج ہو کر میری گرفت میں آ جائے اور میں اسے اپنی مرضی کے مطابق کرب و اذیت میں مبتلا کر سکوں۔ یمنا نے چند ثانیوں تک تفکر سے کام لیا، پھر اس نے کہا، اے یافان، میری نظروں میں ایک ایسے شخص کی خبر ضرور ہے جس نے انتہائی خونخوار اور گناہ آلود زندگی بسر کی، لیکن اے میرے دوست، میں نے برنمرود سے تمہارے حالات تفصیل سے کہہ دیے ہیں۔ برنمرود نے تو یوناف کے لیے کچھ اور ہی سوچ لیا ہے۔ یافان نے استفہامیہ انداز میں پوچھا، برنمرود نے یوناف کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس بار برنمرود بولا اور اس نے کہا، اے بزرگ یافان، کیا یوناف ایسی ہی قوتوں کا مالک ہے کہ میں، آپ اور بزرگ یمنا تینوں مل کر بھی اسے زیر نہ کر سکیں؟ یافان نے کسی قدر بے اعتمادی سے کہا، شاید ہم تینوں مل کر اس سے نمٹ سکیں، لیکن اس کے ٹھکانے پر جا کر اس پر حملہ آور ہونا ہمارے لیے دشوار ہی نہیں خطرناک بھی ہوگا۔ برنمرود نے کہا، اس کے ٹھکانے پر جا کر اس پر حملہ آور نہ ہوں گے، بلکہ اسے یہاں بلا کر زیر کریں گے۔ یافان نے کہا، ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں کہ یوناف ان دنوں کہاں ہے، کون اسے تلاش کرے اور کیسے اسے یہاں لائے گا۔ برنمرود نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، میں اسے یہاں لاؤں گا اور جہاں کہیں بھی ہے بھاگتا ہوا اس طرف آ جائے گا۔ میں اپنے ایک سحری عمل کے ذریعے اس کے ذہن میں ایک ایسی لڑکی بٹھا دوں گا
جو اس کے اعصاب پر سوار ہو جائے گی۔ وہ اس لڑکی کی تلاش میں بھاگتا ہوا ادھر آئے گا۔ جس کمرے میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، لڑکی اس کے ساتھ والے کمرے میں رہے گی، اور اس لڑکی کی تلاش میں جب یوناف اس کمرے میں آ جائے گا تو ہم اس پر قابو پا لیں گے۔ یافان نے اس بار دلچسپی لیتے ہوئے کہا، یہ سحری عمل کب اور کیسے ہوگا، اور وہ کون لڑکی ایسی خوبصورت اور پرکشش ہوگی کہ یوناف کو یہاں کھینچ لائے گی؟ برنمرود نے کہا، یہ سحری عمل آج اور ابھی آپ کی موجودگی میں ہوگا۔ یہ عمل میں نے بابل کے ایک گمنام بوڑھے ساحر سے حاصل کیا تھا۔ اس کے پاس ایسے اور بہت سے پراسرار عمل بھی تھے، پر افسوس میں اس سے سب کچھ نہ سیکھ سکا، کیونکہ جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس کے چند روز بعد ہی وہ مر گیا تھا۔ ذرا رک کر برنمرود نے پھر کہا، اے بزرگ یافان، اس عمل کے لیے میں اور بزرگ یمنا نے مل کر ایک لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ وہ لڑکی اسی معبد میں دیوداسی ہے۔ بزرگ یمنا کا کہنا ہے کہ اور شہر اور اس کے گرد و نواح میں اس جیسی کوئی حسین لڑکی نہ ہوگی۔ اس معبد میں آئے اسے ابھی چند ہی روز ہوئے ہیں۔ بزرگ یمنا کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس کا کوئی اور رشتہ دار بھی نہیں۔ چند روز ہوئے اس کی ماں بھی مر گئی، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو ننار دیوتا کے معبد کے لیے وقف کر دیا۔ بزرگ یمنا نے اس لڑکی کا نام اقلیمہ بتایا ہے، اور ایک پجاری کو بھی بھیج رکھا ہے کہ وہ اقلیمہ کو یہاں بلا لائے۔ پھر یافان نے کہا، تم دونوں میری ایک نصیحت پلے باندھ کر رکھنا۔ یوناف انتہائی خوفناک قوتوں کا مالک ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس سحری طریقے سے ہمارے ہاتھ ہی نہ آئے۔ اگر وہ یہاں آ بھی گیا تو اس پر دیکھ بھال کر اور سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالنا، ایسا نہ ہو کہ اسے اذیت اور کرب میں مبتلا کرتے کرتے ہم خود کسی کرب اور اذیت کا شکار ہو جائیں۔ برنمرود نے کہا، آپ بے فکر رہیں۔ اگر ہمارا یہ طریقہ اس کے خلاف کامیاب نہ رہا، یا وہ ہماری گرفت میں آتے آتے نکل بھاگا، تو پھر ہم آپ کا طریقہ آزمائیں گے اور اس کے پیچھے وہ گناہ آلود اور خونخوار بدروح لگا دیں گے جو اس سے سارے حساب لے گی۔ ویسے مجھے امید ہے کہ اس سحری طریقے سے ہم یوناف پر قابو پا لیں گے اور اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق اس پر ضرب لگا سکیں گے۔ میں ایک بار بابل میں، جبکہ میں ابھی جوان ہی تھا، ایک لڑکی پر اس عمل کو آزما چکا ہوں۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی اور مجھے پسند آ گئی تھی، اور اس پر میرا یہ عمل کامیاب رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ دوسری بار… برنمرود کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ کمرے میں ایک لڑکی داخل ہوئی تھی۔ وہ ابھی نو عمر تھی، جسم سرخ مونگے اور کندن سا، سرخ یاقوتی ہونٹ، ایک فطری اور ملکوتی مسکراہٹ لیے، اور اس مسکراہٹ میں اس کے دانت یوں لگ رہے تھے جیسے شفق کے اندر ستارے۔ وہ ننار دیوتا کے معبد کی داسی اقلیمہ تھی۔ وہ قد و زلف میں خوب دراز تھی، اور اس کی آنکھوں میں نیلم کی جھلک جشن طرب اور چشم نظارہ کو مرغوب کرنے والی ایک کشش تھی۔ وہ قرمزی رنگ کی زرکار حریری پوشاک میں تھی، اور اس کا بلاغی شباب تہ بتہ برف کے اندر دبی ایک سرمستی اور آتشناکی لگ رہی تھی۔ یافان کی نئی بیٹی اریشیا بھی گو حسن میں بے مثل تھی، لیکن وہ بھی اقلیمہ کے حسن اور اس کی خوبصورتی کے جذب کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ اقلیمہ فکر و نظر جیسی شوق و حسین، لال و گوہر جیسی پرتجمل اور رنگین ہوتے شام و سحر کی طرح اپنی جسمانی ساخت میں بھرپور و مرصع تھی۔ یمنا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اقلیمہ، تم دروازے پر ہی کیوں رک گئی ہو؟ یہاں ہمارے سامنے آ کر بیٹھو۔ ہم نے تمہیں ایک نیک اور بامقصد کام کے لیے یہاں بلایا ہے۔ ڈرو نہیں، میں یہاں موجود ہوں، یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اقلیمہ کی ہچکچاہٹ کچھ جاتی رہی، اور حسن میں صدف اور گوہر نایاب جیسا افسوں خماری رکھنے والی حسین لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس کی چال ایسی تھی جیسے امٹ امٹ کر چلتی کسی بھرپور جوانی کی نس نس میں لذت تخلیق اور لپکتے شعلوں جیسی روشنی بھر دی گئی ہو۔ اقلیمہ جب نزدیک آئی اور اس کی نظر یافان کے ننگے چہرے پر پڑی، جو محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا، تو وہ کسی جنگلی جانور کی طرح بدک گئی اور چھلانگ مار کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ وہ بیچاری سہمی سہمی اور ویران سی ہو کر رہ گئی تھی۔ تاہم یمنا نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں اقلیمہ، یہ ہمارے مہربان اور محسن یافان ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی اریشیا ہے۔ اس سے کوئی خطرہ اور خوف نہ محسوس کرو۔
یہاں ہمارے نزدیک آ کر بیٹھ جاؤ۔ اقلیمہ ڈری ڈری آگے بڑھی اور عریشیا کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ یمنا نے سب سے پہلے تفصیل سے وہ سارے واقعات اقلیمہ کو سنائے جن کی بنا پر یوناف نے یافان کی حالت ہڈیوں کے ڈھانچے کی سی کر دی تھی۔ پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے اس نے پدرانہ شفقت اور نرمی سے کہا، اقلیمہ، تمہاری مدد سے ہم یوناف کو یہاں بلا کر اس سے اپنے اس بزرگ یافان کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اقلیمہ نے لرزتے کانپتے ہوئے کہا، یوناف کا ذکر ابھی ابھی آپ نے جس خوفناک انداز میں کیا ہے، میری وجہ سے وہ یہاں کیوں آئے گا؟ اس بار برنمرود نے انتہائی نرمی سے کہا، اقلیمہ میری بیٹی، ڈرو نہیں، تم جانتی ہو تم لا انتہا اور بے مثل حد تک حسین اور پرکشش ہو۔ ہم ایک سحری عمل کے ذریعے اس کمرے میں بیٹھے ہی بیٹھے تمہاری بھرپور جوانی، تمہارے حسن اور تمہارے جسم کے جذب کو یوناف کے ذہن پر وارد کر کے اسے یہاں لانے پر مجبور کر دیں گے، اور جب وہ یہاں آئے گا تو میں، یمنا اور یافان مل کر اس سے انتقام لیں گے۔ میرے خیال میں تم یقیناً اس معاملے میں ہم لوگوں سے تعاون کرو گی۔ اقلیمہ نے سکھ اور سکون کا لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، میں سمجھ رہی تھی کہ مجھے اس یوناف کے پاس جانا ہوگا اور اسے اپنی طرف مائل کر کے یہاں لانا ہوگا۔ اس خیال سے میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اگر یوناف کو بلانے کے لیے میری مدد سے یہ سحری عمل اسی کمرے میں کرنا ہے تو میں تیار ہوں۔ برنمرود کے چہرے پر اقلیمہ کے اس جواب میں مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ پھر اس نے ننار دیوتا کے بڑے پجاری یمنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے بزرگ یمنا، ذرا اپنے پجاریوں کو بلائیں کہ وہ لکڑیاں، عود، عنبر اور سندل لے کر آئیں، یہاں آگ روشن کریں تاکہ میں اپنے سحری عمل کی ابتدا کر سکوں۔ یمنا نے قریب پڑا ہوا لکڑی کے دستے والا ایک ہتھوڑا اٹھایا۔ اس نے اپنی پشت کی طرف لٹکے ہوئے ایک برنجی تخت پر دے مارا۔ ایک گونجدار آواز بلند ہوئی جس کے جواب میں ایک پجاری اندر آ گیا۔ یمنا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، لکڑیاں، آگ روشن کرنے کا سامان، عود، عنبر اور سندل یہاں لاؤ کہ ایک سحری عمل کی ابتدا کی جائے گی۔ پجاری واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر لوٹا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا اور وہ دونوں لکڑیاں جلتی ہوئی ایک مشل اور دوسرا سامان اٹھا لائے تھے۔ برنمرود نے اٹھ کر ان سے مشل لے لی اور دیوار میں اڑس دی۔ پھر اس نے کہا، یہ لکڑیاں اور دوسرا سامان کمرے کے سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھ دو اور تم دونوں چلے جاؤ، آگ میں خود روشن کر لوں گا۔ پجاری لکڑیاں اور سامان وہاں رکھ کر چلے گئے تھے۔ برنمرود نے اقلیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اقلیمہ، تم اٹھو اور سامنے والی دیوار کے ساتھ جہاں لکڑی پڑی ہے وہاں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو جاؤ۔ اقلیمہ خاموشی سے اٹھی اور دیوار کے ساتھ لگ کر جا کھڑی ہوئی۔ برنمرود نے اپنے لباس کے اندر سے ایک خنجر نکالا۔ پہلے اس نے اس خنجر پر کوئی سحر کیا، پھر حسین اقلیمہ کے جسم کے ارد گرد خنجر سے دیوار پر لکیر کھینچتے ہوئے برنمرود نے دیوار پر اقلیمہ کی سر سے پاؤں تک ایک شبیہ بنا دی۔ پھر اس نے اقلیمہ کو وہاں سے ہٹا دیا اور دیوار پر بنی اقلیمہ کی شبیہ کے نیچے آگ روشن کر دی، اور اس آگ کے اندر اس نے عود، عنبر، سندل کی لکڑی ڈال دی۔ کمرے کے اندر خوشبو اور مہک بھر گئی تھی۔ پھر برنمرود نے اقلیمہ سے کہا، اقلیمہ، اب تم اس آگ کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ اور جس عمل کی ہم ابتدا کرنے لگے ہیں وہ ہر روز اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ یوناف یہاں نہیں آ جاتا۔ اقلیمہ آگ کے پاس آ بیٹھی۔ یمنا، یافان اور عریشیا حرکت و خاموشی سے برنمرود کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر تک برنمرود اپنا عمل کرتا رہا اور اقلیمہ اس کے پاس خاموش بیٹھی رہی۔ آگ کی وجہ سے اس کا چہرہ اور روشن اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ برنمرود نے اپنا عمل ختم کرنے کے بعد اس سے کہا، اقلیمہ، میں اپنا ایک عمل ختم کر چکا ہوں اور اب دوسرے عمل کی ابتدا کروں گا۔ اس دوسرے عمل کے ساتھ اب تمہارا بھی کام شروع ہوگا۔ اب تم کہو گی، میں اقلیمہ ہوں، میں ار شہر کے ننار دیوتا کی دیوداسی ہوں۔ یوناف، یوناف، میری طرف آؤ، میں تمہیں پکارتی ہوں۔ اس پر اقلیمہ نے کہا، میں اقلیمہ ہوں، میں ار شہر کے دیوتا ننار کی دیوداسی ہوں۔ یوناف، یوناف، میری طرف آؤ، میں تمہیں پکارتی ہوں۔ برنمرود نے کہا، اقلیمہ، یہی الفاظ دہراتی رہو اس وقت تک جب تک کہ اس آگ کے شعلے اوپر اٹھنا بند نہیں ہو جاتے۔ اقلیمہ لگاتار وہ الفاظ دہرانے لگی۔
برنمرود نے اپنے دوسرے عمل کی ابتدا کر دی تھی۔ اس عمل کے دوران وہ اپنے امامے کے پلو سے بار بار ہوا دے کر آگ کے شعلوں کو دیوار پر بنی اقلیمہ کی شبیہ کی طرف پھینکتا تھا۔ یمنا، یافان اور عریشیا اپنی جگہ پر خاموش بیٹھی تھی۔ رات کسی خوش الہان ارغن کی طرح، ہر ایک کو کنیزان شبستان کی طرح سکون بخشتی ہوئی گزر رہی تھی، اور برنمرود کا سحری عمل جاری تھا۔ ممفس شہر میں بوڑھے سلادف کے گھر میں سویا ہوا یوناف گہری نیند سے چونک کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک اضطراب، اس کی آنکھوں میں کسی چہرہ کی شگفتگی اور کسی جام تلحاب کی سی کڑواہٹ تھی۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے اس کا حوصلہ اور ضبط، اس کا سارا اسبات و کاوش اس سے چھن گیا ہو۔ اسی لمحے ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور ویرانہ دہر کو گلشن کر دینے والی آواز میں اس نے پوچھا، اے میرے حبیب، کیا ہوا کہ تم گہری نیند سے چونک کر اٹھ گئے ہو؟ کیا تم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے؟ یوناف نے کہا، ابلیکا، میں نے سوتے میں ایک عجیب سی کیفیت دیکھی ہے۔ ایک لڑکی میرے سامنے آتی ہے اور پکار پکار کر مجھ سے کہتی ہے، میں اقلیمہ ہوں، میں ار شہر کے ننار دیوتا کی دیوداسی ہوں۔ یوناف، میری طرف آؤ، میں تمہیں پکارتی ہوں۔ ابلیکا وہ لڑکی جو اپنا نام اقلیمہ بتاتی ہے، کوہستان عدم کے سیاہ بادلوں سے ڈھکی ہوئی چوٹیوں پر کسی پہرا دینے والے فرشتے کی سی حسین تھی۔ اس کے سنہرے بدن سے سندل کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اس کے عارض گلاب نفس گل، چہرہ نجم سحر اور آنکھیں صدف کی موتی لگ رہی تھیں۔ اس کے بلانے کے انداز میں ابدیت کا سا جذب اور اس کی آواز میں حواس باختہ کر دینے والا طلسم تھا۔ ابلیکا، وہ جب مجھے پکارتی تھی تو مجھے یوں لگتا تھا گویا میرا دل سینے سے نکل کر اس کی طرف بھاگا جا رہا ہو۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ماورائی قوت مجھے اس لڑکی کی طرف بھگا لے جانے کی کوشش کر رہی ہو، اور اگر اس نے مجھے ایک بار اور اسی طرح پکارا ہوتا تو ابلیکا، مجھے لگتا میں اس کی طرف بھاگ کھڑا ہوں گا۔ اقلیمہ نام کی وہ لڑکی حشر کا طلوع و غروب اور ایک طلب شگفتہ جبین تھی۔ اس کے بلانے میں لذت وصال دینے والی سازش و ترغیب اور بھسم کر دینے والا التہاب جنون تھا۔ اس پر ابلیکا کی فکر مندی سی آواز سنائی دی، یوناف، اگر ایسا ہے تو پھر محتاط ہو جاؤ۔ میرا خیال ہے یافان ایک نئے انداز میں تمہارے خلاف حرکت میں آ رہا ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ وہاں جا کر اس سارے معاملے کی نوعیت جان کر لوٹتی ہوں۔ میرے آنے تک اسی کمرے میں رہنا، سونا بھی مت، جاگ کر وقت گزارنا، میں زیادہ دیر نہ لگاؤں گی۔ یوناف نے کہا، ابلیکا، تمہارے جانے کی ضرورت نہیں، رات آدھی سے زیادہ جا چکی ہے۔ میرا خیال ہے صبح ہم یہاں سے ار شہر کی طرف کوچ کر جائیں گے اور وہاں جا کر دیکھ لیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ ابلیکا نے یوناف کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، کل ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور ار شہر میں جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ پھر ابلیکا اور یوناف آپس میں گفتگو کر کے رات بسر کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ دوسرے دن صبح ہی صبح یوناف نے پہلے سلادف، لبان اور عتیشہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر اطلاع دینے کے انداز میں اس نے ان تینوں کو مخاطب کر کے کہا، میرے عزیزوں، میں آج بلکہ ابھی یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ خدا نے پھر کبھی موقع دیا تو ضرور آپ لوگوں سے ملوں گا۔ وہ تینوں یوناف کے اس انکشاف پر چونک سے گئی تھی۔ پھر سلادف نے بے حد افسردگی سی آواز میں کہا، یوناف میرے عزیز، کیا تم یہاں ہمارے پاس گھر میں کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہو جو تم رخصت ہو رہے ہو؟ یوناف نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ میرے پاس ساری قوتیں ہیں اور اس سلسلے میں میرے کچھ دشمن بھی ہیں۔ بس آپ تینوں یہی سمجھ لیں کہ میں اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آ رہا ہوں۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ خود حرکت میں آ جائیں گے اور مجھے نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے مجھے آج ہی یہاں سے رخصت ہونا ہوگا۔ میرا رخ شمالی شہر ار کی طرف ہوگا۔ سلادف نے کہا، اگر ایسا معاملہ ہے تو ہم تمہیں روکتے نہیں، لیکن جاتے ہوئے ہمیں کوئی نصیحت کر جاؤ جو ہمارے لیے سود مند اور بہتری کا باعث ہو۔ تم ان گنت چھپی ہوئی قوتوں کے مالک ہو، کوئی ایسی بات کہو جو ہماری فلاح کا باعث ہو۔ یوناف نے کہا، دیکھو، جس طرح یہاں قیام کے دوران میں تم لوگوں کو تبلیغ کرتا رہا ہوں
کہ صرف ایک خدا کی پرستش کرنا، ابلیس کی پیروی سے بچنا، اور جب وہ اکساہٹ کرے تو اپنے رب سے پناہ مانگو، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو وہ ازلی میثاق پورا ہوگا جو خدا اور بندوں کے درمیان ہے اور جسے عہد اللصق کہا گیا ہے۔ اس بار لبان نے کہا، یوناف، تم نے ایک بار پہلے بھی اس عہد اللصق کے بارے میں ہمیں بتایا تھا، کیا تم اس کے متعلق تفصیل سے نہ کہو گے؟ یوناف نے کہنا شروع کیا، تخلیق آدم کے وقت جس طرح سارے فرشتوں کو جمع کر کے انسان کو سجدہ کرایا گیا تھا اور زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا تھا، اسی طرح پوری نسل آدم کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، خدا نے بیک وقت وجود اور شعور بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت لیتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کے جواب میں سب نے کہا تھا، بے شک تو ہمارا رب ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی عہد کو قیامت کے روز انسان پر حجت بنائے گا تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو غفلت میں مارا گیا، یا یہ نہ کہے کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، اور یہ کہ ہم تو ان کے بعد آنے والی ان کی اولاد میں سے تھے، کیا ہمیں ان کے باطل کی وجہ سے ہلاکت میں ڈالا جائے گا؟ صلادف نے کہا، اگر اس عہد اللصق کو انسان کے خلاف قیامت کے دن حجت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو پھر یہ عہد ہمارے ذہنوں میں تازہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم نے ابتدائے آدم کے وقت اپنے رب سے کوئی عہد باندھا تھا۔ یوناف نے کہا، اے میرے بزرگ، اگر اس عہد اللصق کے نقوش انسان کے ذہن اور حافظے میں تازہ رہنے دیے جاتے تو انسان کا موجودہ دنیا میں بھیجے جانا ہی سرے سے فضول ہو جاتا، کیونکہ اس کے بعد تو آزمائش اور امتحان کے کوئی معنی ہی نہ رہتے، جبکہ انسان کو آزمائش اور امتحان کے لیے ہی تو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہاں، مگر اس عہد اللصق کے نقوش ہر انسان کے تحت شعور اور وجدان میں ضرور ہیں۔ خداوند کریم جو انسان کی فلاح کے لیے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور مقدس کتب نازل فرماتا ہے، تو یہ وہ خارجی تحریکیں ہیں جو اس عہد کو انسان کے تحت شعور اور وجدان سے اس کے ظہور میں لا کر انسان کو اس عہد کے مطابق کام کرنے کی تبلیغ کریں، تاکہ وہ خدائے واحد کے احکامات کا اتباع کریں اور فلاح پا سکیں۔ اس بات کو تم یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ عہد انسان کے تحت شعور اور اس کے وجدان میں ایک قوت کی صورت میں موجود ہے۔ اس قوت کو فعل و عمل کی صورت میں تبدیل کرنے کے لیے کسی تحریک کی ضرورت ہے، اور خدا کے رسول علیہ السلام اور اس کی کتب کے علاوہ کوئی بہتر خارجی تحریک نہیں ہے۔ لبان نے کہا، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم عہد اللصق کے مطابق اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب، اپنا حاکم اور اپنا خداوند تسلیم نہ کریں گے، لیکن میرے بھائی، تم جس طرف جا رہے ہو وہاں سے دوبارہ کب ہماری طرف لوٹو گے؟ یوناف نے کہا، لبان، تم جانو میری زندگی خانہ بدوشوں کی سی ہے، آج یہاں کل وہاں۔ ہاں، اگر حالات نے اجازت دی تو میں ضرور تمہاری طرف لوٹوں گا، لیکن اس کے لیے میں تمہارے ساتھ کوئی پکا وعدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اٹھ کھڑا ہوا۔ صلادف اور لبان سے اس نے باری باری مصافحہ کیا، عطیشہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور پھر وہاں سے رخصت ہو گیا۔